بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈاکٹر میم نے کہا کہ کسی نہ کسی صحابی کو پکڑا ہوا ہے, اماموں نے بھی. پرابلم ہی سارا یہ ہے کیونکہ دین تو صحابہ کرام پہ نازل ہی نہیں ہوا, اور آگے سے جو اماموں نے صحابہ کرام کو پکڑا ہوا ہے دین اماموں پہ بھی نازل نہیں ہوا. ساری کمپلیکیشن اس چیز کے اوپر ہے کہ کیا ہم ان احادیث صحیحہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں پہنچاتی ہیں قرآن پاک تک. صحابہ کرام اگر آپ بغور دیکھیں تو جو پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے, اولین مسلمین, اور جو اصحاب بدر تھے, ہجرت کرنے والے تھے, یہ مطلب اس کے بعد جو آنے والے صحابہ کرام تھے, دور دراز کے علاقوں سے سفر کرنے والے, ہر علاقے کا اپنا کلچر لے کر آنے والے, تو آپ تو یہ بات کسی صورت کر ہی نہیں سکتے میری نالج کے مطابق کہ جی صحابہ کرام کے بارے یا ان کی عظمت کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہم اسے چیلنج نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں نالج کی. ہر انسان ایک ڈفرینٹ کلچر سے آتا ہے, اس کی ڈفرینٹ نالج ہوتی ہے. کوئی ہفتہ رہ کے گیا, کوئی سال رہ کے گیا, کوئی 6 مہینے رہ کے گیا, کوئی جنگوں میں آیا, کوئی امن میں آیا, کوئی فتح مکہ سے پہلے, کوئی بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ لینگویج کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس نے جتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا تو وہ اتنی ہی نالج اپنی سمجھ کے مطابق, دماغ کے مطابق, ماحول کے مطابق وہ اڈاپٹ کر کے واپس جا رہا ہے. تو جا کے وہ وہاں پہ تبلیغ کر رہا ہے. تو یہ کہاں سے نکل آتا ہے کہ اگر اس نے 10 گھنٹے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے یا ایک کہہ لیں کہ دن گزارا یا 10 مہینے گزارے تو وہ مکمل دین سمجھ کے گیا ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو فالو کریں جو اشرار مبشرہ میں سے ہیں. ہم ان صحابہ کرام کو فالو کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تھے, یا ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے احادیث کے اندر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے صحابہ کرام 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بات بیان کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے بے شک 40-50 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہ بندہ رسول اللہ کی مجلس میں تھا اور رسول اللہ کے آخری وقت تک ان کے ساتھ تھا. تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر صحابی کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ, ہر امام نے کسی نہ کسی صحابی کو پکڑا ہوا ہے. تو کوئی ایسا امام جو ایک ہفتہ گزارنے والے صحابی کے ساتھ رہا ہے اور وہ انہوں نے اس کے عمل کو سمجھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, تو وہ لاجیکلی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بے شمار وفود اللہ کے نبی کے پاس آتے رہے ہیں جو سب صحابہ کرام تھے, اور وہ تھوڑا تھوڑا عرصہ سیکھ کے دین اللہ کے نبی سے پاس واپس جاتے رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے, یا جو میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ترجیح دیتے جو ہمارے پاس خلافت کے جو 30 ایئرز تھے, آپ ان 30 ایئرز کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ آپ اماموں کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی طرح سے شک نہیں کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ میں ٹھیک تھے. تو یہاں پہ جو امام ابو حنیفہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ نے ڈائریکٹلی ان کی کتابیں پڑھی ہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو احادیث ہیں, اکارڈنگ ٹو سنت رسول اور قرآن پاک کے ہیں؟ کیا آپ نے ڈائریکٹ پڑھی ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, لہٰذا ہمارے علماء کرام جو بات بیان کریں گے وہ ڈیفینیٹلی ان کتابوں کے اکارڈنگ ہوگی. تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ہمارے علماء کرام نے بھی تو اپنی مینٹل اپروچ, اپنے ماحول, اپنی سمجھ کے مطابق ان کتابوں کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے, اور آگے سے وہ ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ نے ایسے لکھا ہے. اگر آپ نے خود سے امام ابو حنیفہ کی کتاب پڑھی ہے, امام شافعی کی پڑھی ہے, حنبل کی پڑھی ہے, بخاری یا مسلم کی کتابیں پڑھی ہیں خود سے, اور آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں ہیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق, ان رولز اور ان فارمولوں کے مطابق, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آج ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں, مجھے ان کا نام میں آگے دیکھوں گی تو یاد آئے گا, نام میں ان کا بھول گئی ہوں, کہ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی مدینہ سے میں فارغ التحصیل ہوں, ہمارے یہ عالم تھے, ہمارے وہ عالم تھے. سر بات یہ ہے کہ آپ کیوں ان علماء کرام کو قبروں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے, ان کی جان بخش دیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس جو کتابوں کی نالج ہے وہ آپ کو کیا کہتی ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو موجودہ زمانے میں کوئی بھی عالم دین گارنٹی نہیں اللہ کے نبی کے سامنے کہ ہم کل جا کے مر کے ان کو یہ جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ
یہاں ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ یہ جو مولوی ہے نا ہم نے اس کی بات مانی تھی, اس نے ہمیں ممبر رسول پہ یہ لیکچر دیا تھا تو ہم نے اس کی بات مانی, یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا کام کرتے ہیں, تو جبکہ آپ نے تو ایسا نہیں کیا, تو اب ہم تو گناہ گار نہیں ہے نا, ہم تو نالج سیکھنے کے لیے گئے تھے, مسجد بھی گئے, مدارس میں بھی گئے, اس مولوی نے ہمیں پیچھے لگایا اماموں کے. تو کیا اللہ کے نبی یہ سوال نہیں کریں گے کہ دین اماموں پہ نازل ہوا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا؟ پوائنٹ سارا یہ ہے کہ فرقہ واریت تبھی پھیلتی ہے کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اور عمل کے بعد میں بھی دیکھیں جو عمل صحابہ کرام میں ان کا تھا, اولین اسلام قبول کرنے والوں کا تھا, بدر والوں کا تھا, صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والوں کا تھا, احد خندق والوں کا تھا, یعنی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا علمی لیول برابر نہیں تھا ان لوگوں کے جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں یا فتح مکہ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے کیا کیا تھا, ہم نے ان کو دیکھنا ہے, ہم نے عشرہ مبشرہ کو دیکھنا ہے, کیونکہ بعد میں آنے والے دور میں فتنوں کے اندر ہر بندے کے جو معاملات تھے, حالات تھے, کسی کا ایمان قائم رہا, کسی کا کم رہا, کسی کا زیادہ رہا, کسی کا بہت اچھا رہا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی ایک صحابی کو پکڑنا ہے تو ہماری بچت ہو جائے گی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحابی جس کی ہم بات مان رہے ہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتے, کیونکہ دین صحابی پہ نازل نہیں ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. ہمارے لیے گارنٹی اور اتھارٹی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں. پھر میڈم یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی یہ جو ہمارے سارے مکاتب فکر ہیں ون بائی ون ہمیں ان کو عملاً اڈاپٹ کر کے پریکٹیکلی ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو سر میں میڈم آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو دیکھنے کا جو سب سے بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح ستہ کو پکڑیں, کیونکہ اگر آپ نے بریلوی مکتبہ فکر کو اختیار کیا تو بریلویت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ تو آپ کو سخت مایوس کرے گی, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی نہیں ہے. آپ کو جو دین ملا ہے وہ تو مکہ اور مدینہ سے ملا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مکہ اور مدینہ کو فالو کریں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مکہ اور مدینہ والے کو فالو کریں. پھر آپ بریلی کی طرف جانا پسند کریں گی یا آپ دیوبند شریف کی طرف جانا پسند کریں گی, کیونکہ ہماری نسبت جو ہے وہ تو مکہ والے کے ساتھ ہے, مدینہ والے کے ساتھ ہے, دیوبند والوں کے ساتھ یا بریلی والوں کے ساتھ نہیں ہے. پھر جو دیوبند والے ہیں ان لوگوں کی جتنی بھی چیزیں احادیث رسول سے لے رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں, لیکن اگر یہ اس سے ہٹ کے کسی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے اور عقیدے کے بعد سنتوں کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ عقیدے کے ساتھ سنتوں کو الگ نہیں کر سکتے, اور زیادہ تر ہماری جو سنتیں ہوتی ہیں یہی ہماری عقیدوں کی ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتی ہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو عملاً ہماری نیتیں کیا ہیں اور ہمارے کرتوت کیا ہے. تو ساتھ میں پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو محبت ہے رسول اللہ سے اہل بیت کی پسند ہے, اور جو عشق ہے وہ پسند ہے آپ کو بریلوی حضرات کا, اور علم جو ہے دیوبند والوں کو. تو سر میڈم سوری, مجھے بہت دکھ ہوا سن کے کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے یا جتنی میری ایج ہے اس کی حیثیت سے میں چیزوں کو جب کریٹیکلی دیکھتی ہوں تو مجھے تو یہ سن کے افسوس ہوا ہے کہ اگر آپ جانتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ جینون ہے اور وہ سچ ہے, تو پھر تو اس محبت کو آپ کو اپنے گلے کا ہار بنانا چاہیے, وقتی طور پہ نہیں, مستقل بنیادوں کے اوپر. پھر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علم جو ہے وہ دیوبند والوں کے پاس ہے جن کی نسبت دیوبند کے ساتھ ہے, مکہ اور مدینہ کے ساتھ نہیں ہے. پھر جو چیزیں ان کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, اور جو مخالفت میں ہیں اور جو ان کتابوں کی یا ان چیزوں کی وہ جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہیں وہ اس کی تردید نہیں کرتے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اگر بریلوی بھائیوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, ان بچوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, تو سوری میڈم, اگر وہ ان کی تردید نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو ہم سب سے پہلے جو ورڈ بولتے ہیں لا, وہ کیا بتاتا ہے کہ ہم نفی کرتے ہیں ان تمام معبودوں کی, ان تمام چیزوں کی جو کسی بھی طرح سے معبد یا آپ کہہ لیں کہ
عبادت کی سینس میں آتی ہیں یا معبود کی سینس میں آتی ہیں یا گاڈ یا بھگوان یا اللہ کچھ بھی آپ سمجھ لیں اس کی سینس میں آتی ہیں، تو ہم سب سے پہلے تو ان کا انکار کرتے ہیں، تمام باطل معبودوں کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا اقرار ہوتا ہے کہ الا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی یا اپنے مکاتب فکر کے اندر دوسرے مکتبہ فکر سے متعلق نیگیٹیوٹی، منفی سوچ، ذلت، تعصب کی اینک اور احادیث صحیحہ یا صحیح ستہ کی احادیث کے اوپر عمل نہ کرنا، جب تک ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے ہم ایک سٹیپ بھی فارورڈ نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری یہ چیز کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہمیں کس نے اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ ہم ان کی آیات کا مفہوم اپنے اینگل سے بیان کریں۔ یہاں پہ مجھے جس چیز پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں ڈاکٹر سبیکل آپ کا پروگرام کر رہے ہیں، میں انہیں پہ یہ جرت کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا۔ اب میں نے یہ بھی ریسرچ نہیں کی کہ MBBS ڈاکٹر ہیں یا PhD ڈاکٹر ہیں، سوری میں نے ریسرچ نہیں کی ان کے بارے میں، چلیں جو بھی ڈاکٹر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ MBBS ہو یا PhD ڈاکٹر ہو تو ظاہری بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ گریڈز کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کی ایجوکیشن میں اس کا کوئی اکیڈمی کا ایک اچھا بہترین 90+ تقریباً 80+ ریکارڈ ہوتا ہے۔ سر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک 90+ یا 95+، 85+ % والا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن رہا ہے یا وہ نالج گین کر رہے دین کی، تو وہ چیزوں کو ایک اچھے مطلب انڈرسٹینڈنگیبل وے میں یا اچھے مفاہیم کے ساتھ، یا اس کی جو سینس لیول ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی 33% پاس بچے کے برابر نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو میڈم جب ہمیں میڈیکل میں لائسنس ملتا ہے تو ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں، لاء پڑھتے ہیں، لائسنس ملتا ہے تو پریکٹس پڑھتے ہیں، ٹیچنگ میں بھی لائسنس ملتا ہے تو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میڈم جب وہ 33% والا بچہ مدارس سے اپنے مکتبہ فکر کے فارغ التحصیل ہو کے ممبر کی سیٹ پہ آ جاتا ہے، تو میڈم آپ بتائیں اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، اس نے کیا سیکھا ہوگا، اسے ٹیچرز کی کیا سمجھ آئی ہوگی، اس کی جو مینٹل اپروچ 33% والی ہے، اسے وہ لوگوں کو کیا سمجھائے گا؟ وہ مولوی بن گیا نا، لوگوں نے اسی کی باتوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا نا، یہ سمجھ کے کہ یہ مدارس سے فارغ التحصیل ہے، یہ جو بات بھی کر رہا ہے یہ قرآن اور حدیث سے کر رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ایک مزدور، ایک دہاڑی دار بندہ اگر ناسمیوں اہل حدیثوں کی مسجد میں جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ کے جا رہا ہے نا کہ میں قرآن سے پاس ہو رہا ہوں، میں حدیث رسول سے پاس ہو رہا ہوں۔ لیکن اگر بدقسمتی اور آپ کہہ لیں کہ کوئی تاریک ٹائپ کی قسمتی بھی ہوتی ہے نا، آپ وہ بھی سمجھ لیں، اس کے ساتھ جب وہ نالائق ترین بچہ مولوی بن کے اس کو لیکچر دے رہا ہے، اس کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی 3rd کلاس مینٹل اپروچ کے ساتھ وہ احادیث کو بیان کر رہا ہے، تو میڈم اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ٹیچرز جنہوں نے سلیکٹو پڑھایا، وہ ٹیچرز جنہوں نے بچوں کو مدارس میں اپنے مکتبہ فکر کی تعلیم دے کر، ممبروں پہ پہنچا کر فرقہ واریت کو پھیلوایا۔ میڈم مان لیں اس بات کو، کیونکہ حقیقت یہی ہے، کیونکہ یہ جو انڈر میٹرک پاس بچہ بھی نہیں ہوتا، یہ بچہ جب عالم دین 8 سال کا لگا کے واپس آتا ہے تو میرا تو یہ بلیو ہے کہ فنگر ٹپس پہ اس کی ساری احادیث رسول ہونی چاہیے۔ اگر یہ جینوئنلی پڑھا لکھا بچہ ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر کوئی اس کی مسجد میں نعوذ باللہ ہی، کیونکہ شیعہ لوگوں کو تو یہ گھسنے نہیں دیتے مساجد کے اندر، ناسبی شیعہ لوگوں کو نہیں گھسنے دیتے، تو اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی غریب مسکین شیعہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مولوی نے اس کو پھولوں کے ہار پہنانے ہیں؟ نہیں، اس نے ایسا نفرت انگیز لیکچر ڈیلیور کرنا ہے جیسے آڈینس اگلی دفعہ گلی میں بھی وہ بندہ ملے گا تو اس کے اوپر تھوکے گی۔ میڈم حقائق بہت تلخ ہیں، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہرے والی چیزیں ختم کر دیں اور تفرقہ بازی میں
آپ تمام علماء کا برابر کا رول ہے جو پچھلے 1 گھنٹہ 4 منٹ کے اندر کی گفتگو کے اندر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لا سکے، اور لاسٹ کے جو 4 منٹ کی گفتگو تھی اس نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔